ارے کچھ سنا تم نے؟ مولوی علیم کی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ توبہ توبہ، کیسی بے حیا لڑکی تھی، اپنے باپ کی سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ ارے مجھے تو شروع ہی سے اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اچھا ہوا نا دفع ہو گئی، اگر یہاں رہتی تو ہماری بیٹیوں کو بھی خراب کر دیتی۔ گلی کے کونے میں کھڑی وہ عورت نہ جانے کس دوسری عورت کو یہ بات بتا رہی تھی۔ مولوی علیم سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ زمین پیروں تلے سے کیسے سرکتی ہے آج اس کو معلوم ہوا تھا۔ ذلت کے احساس سے اس کا سر جھک گیا۔ ایسی ہی ذلت کا سامنا وہ پچھلے 2 دن سے کر رہا تھا۔ وہ مولوی علیم جس کے سامنے ایک جہان نظر جھکا کے رکھتا تھا، آج لوگ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے زہریلے جملوں سے اس کا سینہ چھلنی کر دیتے تھے۔ ہر دم چاقو چوبند رہنے والا مولوی برسوں کا مریض لگنے لگا تھا۔ اس کے چہروں پر صدیوں کی دکن تھی۔ وہ بامشکل ہی اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے سامنے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ آنکھیں بند کر کے زمین پر لیٹ گیا۔ ابا ابا مجھے نیٹ لگوا دینا، زینب نے کھانا کھاتے ہی مولوی علیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ چپ کر زیبو، باپ کو کھانا کھانے دے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی فرمائش لے کے بیٹھ جاتی ہو۔ رضیہ بیگم نے گھور کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی۔ ارے بھائی، نیٹ کیا ہوتا ہے اور نیٹ کا کرنا کیا ہے؟ مولوی علیم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا۔ بس ابا، مجھے چاہیے آپ مجھے لگوا کے دیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تو مولوی علیم فدا ہو گئے۔ زینب مولوی علیم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ بعض اوقات کوئی ایسی فرمائش بھی کر جاتی تھی جس پر وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے، مگر وہ اپنی ضد کی اتنی پکی تھی کہ منوا ہی لیتی تھی کہ رضیہ بیگم کو اس کی یہ عادت سخت ناپسند تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹیوں کو اعتدال میں رکھنا چاہیے۔ زیادہ آزادی بعد میں ماں باپ کے لیے ہی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لگوا دیتا ہوں۔ اس کے ابا فوراً ہی راضی ہو گئے، حالانکہ دل مطمئن نہیں تھا۔ جانتے تھے یہ انٹرنیٹ جیسی موذی بیماری کتنی نقصان دہ ہے، مگر وہ انکار کر کے اپنی بیٹی کا دل بھی تو نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ ابا ابا، تھینک یو سو مچ، مجھے پتہ تھا آپ میری کوئی بات نہیں ٹالیں گے، وہ خوشی سے کہتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ اچھا چلو اٹھو، پڑھو جا کے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہلکی سی چیٹ لگائی۔ مولوی صاحب، رضیہ بیگم نے دکھ سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ زیبو کو کچھ مت کہنا رضیہ، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور مجھے اس پر خود سے بڑھ کر یقین ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھکے، انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دیکھ زیبو، تیرے باپ نے آج تک تیری کوئی بات نہیں ٹالی۔ تم نے کہا تمہیں پڑھنا ہے، انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے تمہاری بات مان لی اور اب انٹرنیٹ لگوانے کی بھی حامی بھر لی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم کالج پڑھنا، جدید تعلیم حاصل کرنا، انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی سے فائدہ ضرور حاصل کرنا، مگر کوئی ایسا کام کبھی مت کرنا کہ تیرا بوڑھا باپ محلے کی مسجد میں شرم کے مارے جا ہی نہ سکے۔ تو شہزادی ہے، مسلمان گھرانے کی شہزادی، ہماری بیٹی، کبھی اپنے وقار پہ آنچ نہ آنے دینا، کیونکہ عزت وہ واحد چیز ہے بیٹا کہ اگر ایک بار عزت کی چادر پہ داغ لگ جائے تو بیٹا وہ کبھی نہیں ہٹتا۔ وہ بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی اور زیبو سر جھکائے ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اگلے ہی دن مولوی علیم نے گھر میں انٹرنیٹ لگوا دیا۔ زینب بہت خوش تھی۔ اس نے جھٹ سے فیس بک پر اپنی آئی ڈی بنائی۔ اس کی اور بھی بہت ساری دوستیں تھیں جو فیس بک یوز کرتی تھی۔ فرینڈز کے بار بار مجبور کرنے پر اس نے اپنی تصویر بھی لگا دی۔ وہ ہمیشہ باہر جاتے ہوئے پردے میں جاتی تھی، مگر اب فیس بک کے شوق میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی کہ کون دیکھ رہا ہے۔ شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے نا، پھر پردے سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے خود کو مطمئن کیا۔ حنان نامی لڑکے نے اسے ایک ریکویسٹ سینڈ کی جسے اس نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اس لڑکے نے اسے میسج کرنے شروع کر دیے۔ شروع میں تو وہ اسے اگنور کرتی رہی، مگر وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا اور پھر وہ اسے رپلائی کرنے لگی۔ پہلے پہل صرف ان کی بات ہوتی تھی اور پھر دوستی ہو گئی اور پھر وہ اس کے بارے میں حد سے بڑھ کر سوچنے لگی۔ وہ سارا دن آن لائن رہتی، ماں کے سامنے پڑھائی کا بہانہ کرتی، باپ کو کام کے بہانے لگا دیتی۔ وہ بوڑھی سارا دن کام کاج میں جتی رہتی تھی۔
اور وہ زیبو نئے نئے مشغلوں میں مشغول، دنیا سے بے خبر۔ کچھ دنوں سے ہی اس کو ان باکس میں بڑے گندے گندے میسیجز آ رہے تھے۔ اس کی ڈی پی پر بھی لڑکے بہت گندے گندے کمنٹس کرتے۔ وہ ان سب سے بہت پریشان تھی۔ اس نے سوچا کہ حنان سے اس کا ذکر کروں۔ اس نے حنان سے اس بات کا ذکر کیا تو حنان ٹال گیا کہ ایسا تو فیس بک پہ ہوتا، نہ تو نہیں کر سکتے، تم بھی بس اگنور کیا کرو۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ عورت جب تک پردے میں رہے تب تک ہی بس باعزت رہتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لوگ جب اس کو سراہتے تو اس کو اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی تعریف سنتے ہوئے مسکراتی تھی۔ بھلا اپنی تعریف بھی کسی کو بری لگتی ہے؟ وہ اس وقتی خوشی میں آ کر سب کچھ بھول گئی، یہ بھی کہ پردے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور قرآن میں اس نے یہ بات واضح کر دی۔ اے نبی، اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ چادر کو اپنے منہ پر جھکا لیں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ستایا نہیں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مگر وہ زیبو، وہ تو جیسے سارے احکام ہی بھول گئی تھی۔ جاہل لوگ اس کو ستا رہے تھے کیونکہ اس نے چادر کو چہرے سے ہٹا لیا تھا اور لوگوں کو موقع فراہم کر دیے تھے۔ حنان سے اس کی بات چیت اب ایک اور رخ اختیار کر چکی تھی۔ وہ خاصا بے باک قسم کا لڑکا تھا۔ بے حیائی کی باتوں کو اس نے پیار کا نام دے رکھا تھا۔ شیطان دونوں کو خوب بہکا رہا تھا اور رحمان دونوں کو سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا، مگر دونوں تھے کہ سب فراموش کیے ہوئے تھے۔ حنان نے اس سے ملنے کی ضد کی۔ پہلے پہل تو زیبو ٹالتی رہی، مگر جب وہ ناراض ہونے لگا تو وہ مانتے ہی بنی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب اسے بہت لطف دے رہا تھا۔ برائی کا کام ہوتا ہی اتنا لذیذ ہے، انسان کو اپنی طرف مائل کر کے ہی رہتا ہے، اور برے لوگ اس کو کر گزرتے ہیں بنا کسی انجام کی پرواہ کیے۔ ہاں، مگر عقل مند لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اس کی لذت سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ وقت آ ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پہ وہ اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ حنان اچھا خاصا خود شکل لڑکا تھا۔ زینب اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی۔ کچی عمر تھی، کچھ وہ پہلے سے ہی اس کی باتوں میں آ چکی تھی، اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ حنان نے اس دن اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ جب وہ گھر آئی تو سارا دن سوچتی رہی کہ یار یہ کیسے ہوگا، میرا باپ تو کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے حنان سے بات کی تو اس نے اس کے لیے سوچ کا ایک الگ ہی در کھول دیا کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ پہلے تو اس کا دل کانپ گیا، مگر پھر حنان کی جدائی بھی کہاں برداشت تھی، اور پھر ایک رات چپکے چپکے وہ گھر سے نکل گئی۔ اپنی عزت اور اپنے باپ کی عزت کو پیروں تلے رون ڈالا۔ ماں کی نصیحتیں بھول گئی، باپ کا مان توڑ گئی۔ کی بیٹی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ شیطان اپنی جیت پر کہکے لگا رہا تھا۔ رحمان اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ صبح جب ماں اٹھی تو اس نے دیکھا کہ بیٹی تو گھر پر ہے ہی نہیں۔ الماری سے اس کی شادی کے لیے رکھا سونے کا سارا زیور غائب تھا۔ وہ تو رونے پٹنے لگ گئی۔ باپ سن کر خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے لان تان کی، دونوں میاں بیوی چپ چاپ سنتے رہے۔ ان کی تو دنیا ہی اندھیر ہو۔ مولوی 2 دن تک سب کچھ سہتا رہا، مگر پھر ہمت جواب دے گئی۔ دل کے دورے کا بہانہ بنایا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رضیہ اپنا گھر اجڑتا دیکھتی رہی۔ زینب کے سامنے جب حنان کی اصلیت کھلی تو اپنی آنکھوں پہ پڑی اس کی پیار کی پٹیاں ساری کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کے ہاتھوں لٹنے کے بعد وہ واپس گھر آئی۔ دروازے پہ لوگ باپ کی میت کو لے کر نکل رہے تھے۔ وہ کونے میں کھڑی چادر میں چہرہ چھپائے سب کچھ دیکھتی رہی۔ باپ کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہ ہوا تھا۔ ماں کو پاگلوں کی طرح روتے دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ وہ پچھتاووں کی زد میں آ گئی تھی، مگر تب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔